بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی سے کسی نے پوچھا کہ جناب اگر انگلی پہ غلاظت لگ جائے، نجاست لگ جائے تو کیا اسے چاٹ کے پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں، اگر چاٹ لیا جائے تو انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اب وہ جس نے سوال پوچھا، اب وہ کیا کرے گا؟ مجھے کوئی آپ میں سے کوئی سمجھائے، وہ اب کیا کرے گا؟ انگلی کو چاٹ کے پاک کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا؟ بھئی اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ چاٹ کے پاک ہو جائے گی؟ اور اگر چاٹ کے پاک ہو جاتی ہے تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب سوال پوچھنے والے کو مزید تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ جو غلاظت کی انگلیاں چاٹنے والے ہیں نا، یہ غلاظت کی انگلیاں چاٹ چاٹ کے ان کے دماغ میں اس قدر بدبو بھر چکی ہے، نہ جانے ایسا کون سا مرا ہوا کتا انہوں نے کھا لیا ہوا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے فرصت ملتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ تانا زنی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر امت پہ تانا زنی کرنے سے فرصت ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور پردہ کیا رکھا ہوا ہے؟ پردہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں، جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت شرک سے بچ جائے۔ بھئی امت شرک سے بچ جائے، اس کا سب سے زیادہ خیال کس کو ہے؟ بھی جن کی یہ امت ہے، جو ہمارے آقا و مولا ہیں۔ قیامت کے دن کیا تم سے سوال کیا جائے گا امت کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام کی امت کے بارے میں تم مسئول ہو اللہ کی بارگاہ میں، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ اس امت کے اعمال بتاؤ کیا ہیں، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تم سے سوال ہوگا۔ سوال کس سے ہوگا؟ سوال ہمارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوگا۔ حضور ہمارے آقا ہیں، حضور ہمارے والی ہیں، حضور ہمارے نگہبان ہیں، نگران ہیں، گواہ ہیں ہم پہ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا جائے گا جی اپنی امت کے بارے میں بتائیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خود مسئول ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا، اور بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے کہا کہ اے حبیب میں تجھ سے مشورہ کروں گا تیری امت کے بارے میں، تو سوال پوچھا جانا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمیں سمجھائیں، ہمارے آقا سمجھائیں، ہمارے بارے میں فکر مند رہیں، ہمارے آقا رہیں، اور جو وہ فکر مند ہوں گے وہ امت کو بچانے کے لیے ہوں گے، اور تم اس فکر میں ہو کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرک کیسے ثابت ہو۔ تمہارے دعوے تو یہ ہیں کہ تم کہتے ہو کہ جی ہم شرک سے بچانے آئے ہیں، جبکہ حقیقت میں تم ساری امت مصطفیٰ کو شرک کے گھڑے میں پھینکنے کے لیے آئے ہو۔ تم تانا زنی کرتے ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، ادھر سے جان چھوٹتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ ہو جاتے ہو، ان کی ذات مقدسہ میں عیب تلاش کرتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی اختیارات کا انکار کرتے ہو، کبھی معجزات کو وقتی کہتے ہو، کبھی علم غیب کی نفی کرتے ہو۔ اور علم غیب کی نفی بھی اس انداز میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں جس کو گھر کے چارپائی کے نیچے بیٹھے کتے کا پتہ نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ جی جس کو چارپائی کے نیچے بیٹھے کتے کا پتہ نہیں کہ گھر میں کتا ہے، تو اس کو دوسروں کا علم کیا ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو علم غیب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا، یہ ان کی علمی گراوٹ ہے، یہ ان کی علمی سطح ہے جی دروازہ بجا، حضرت بلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ جی اگر باہر کا پتہ ہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلال سے کیوں پوچھیں؟ یہ حال ہے، اندازہ کرے ذرا۔ یعنی حضور کا پوچھنا بھی لا علمی کی بنا پہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مطلب ان کی کون کون سی، اور پھر تانا زنی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ۔ آج کل ایک نیا شتونگڑا آیا ہوا ہے، او میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور پیٹتا ہے، دو ہاتھوں سے پیٹتا ہے، روتا ہے کہ ہمارے اکابر کا حوالہ نہ دو، ہمارے اکابر کا حوالہ نہ دینا۔ وہی رائی امت والے مسئلے پہ، ہمارے اکابر کا حوالہ نہ دینا، ہم مر جائیں گے، کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے۔ تو پہلے کب ہو؟
تم پہلے کب ہو دیوبندی ہو، تم پہلے کب ہو امت کو منہ دکھانے کے لائق؟ تم نے امت کے معاملات میں جو کھلواڑ کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے تو تم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پہ تنقید اور طعن و تشنیع کرتے ہو تاکہ کسی طریقے سے تمہاری گلو خلاصی ہو سکے اس طرف سے۔ اب وہ اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ عجیب سا نام اس نے رکھا ہوا ہے کہ جانے آفت کے نہ جانے کیا ہے، دیوبندی ہے وہ، مکروہ قسم کا، اور اس نے اپنی کبھی شکل نہیں دکھائی، لیکن میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں جتنی گندی وہ باتیں کرتا ہے نا، اگر آپ اس کی شکل دیکھیں نا تو آپ کے بھی جیسی تیری شکل ہے تیری باتیں واقعی ایسی ہی بنتی ہیں، اگر آپ اس کی شکل دیکھ لیں تو تانا زنی امت کے اکابرین پہ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو وہ تو تمہارے گھر سے ثابت ہے، کہتا میرے گھر کا حوالہ نہ دو، حالانکہ فریق مخالف کو حوالہ کہاں سے دیا جائے گا؟ بھی تو ہمارے گھر سے حوالہ دینا چاہ رہا ہے نا، اور تو چاہ رہا ہے، تو دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں فتویٰ فاضل بریلوی کے خلاف ہے، یہی چاہ رہا ہے نا تو نے ہمارے گھر سے حوالہ دیا، تو کیا ہم تیرے گھر سے حوالہ نہیں دیں گے؟ ہم کہاں سے حوالہ دیں گے؟ ہم اپنی، کیا ہماری کتابوں کا حوالہ تو مانے گا؟ اب یہ کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی کہہ دیا، رائی امت کہہ دیا، تو یہ جو ہے نا یہ کفر ہے۔ اچھا جی، دلیل یہ ہے کہ بریلوی علماء جو ہے نا انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رائنا کا لفظ بولے وہ گستاخ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس پہ وہ حوالہ پیش کرتے ہیں فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور چند ایک اور دیگر حوالہ جات ہیں جن وہ پیش کرتے ہیں۔ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک ہے رائنا اور ایک ہے رائی امت، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اب کہتے ہیں جی تمہارے بریلوی علماء نے جو کہا ہے نا رائنا، تو وہ رائنا والا فتویٰ جو ہے نا وہ رائی امت پہ بھی لاگو ہوگا، یہ ان کا حال ہے۔ یعنی علمی سطح 2 ٹکے گی، دکان جو ہے وہ پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ یعنی علمی سطح یہ ہے کہ رائنا، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ رائنا نہیں کہنا، میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کر چکا کہ رائنا نہیں کہنا۔ اللہ رب العزت اگر یہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعی، اگر اللہ یہ کہتا تو اب راعی کہنا بھی گناہ ہوتا اور گستاخی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ بولا رائنا۔ کیوں رائنا؟ کیوں؟ حالانکہ رائنا کا مطلب تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ رائنا کیوں کہا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کا کوئی متبادل بھی نہیں بولنا، راعی بھی نہیں بولنا؟ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ رائنا ہی تو کہتے تھے، اگر وہ راعی کہتے ہوتے تو اللہ رب العزت کہتا کہ راعی بھی نہیں کہنا، وہ کہتے تھے رائنا۔ تو جب وہ راعی نہ کہتے تھے تو اس لیے اللہ نے حضور کے غلاموں کو بھی اس بات سے روک دیا کہ تم نے راعی نہ نہیں کہنا، اور باقی رہ گیا راعی امت، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا اب ایک بات اور ہے، یہ ایسے بے ایمان منافق اور دھوکے باز دغا باز ہیں، اس لیے تو پوری امت کی پھٹکار ہے ان لوگوں پہ، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں ہر جگہ سے، یہ جتنے بھی دبر بلندی ہیں۔ اب وہ جو فتاوی جات یہ دکھاتے ہیں نا، جو کتابوں کے وہ سکرین شاٹ وغیرہ یا سکین دکھاتے ہیں، جس میں جی احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے کہا کہ رائے نہ کہنے والا گستاخ ہے، جی فیض احمد اویسی صاحب نے کہا رائے نہ کہنے والا گستاخ ہے، جی فلاں بریلوی عالم نے کہا کہ رائے نہ کہنے والا گستاخ ہے، ان سے یہ پوچھو کہ یہ کہا کب؟ یہ جو کچھ ہمارے علماء لکھ رہے ہیں یہ کس بات کی دلیل دیتے ہوئے لکھ رہے ہیں؟ ان سے یہ پوچھا جائے تو جب آپ وہ کتابیں کھول کے دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے علماء نے یہ الفاظ لکھے ہیں اور کہا ہے کہ یہ اگر بولے جائیں تو یہ بھی گستاخی ہے کہ، تو وہ ان دیوبندیوں کی ہی عبارات پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ مطلب دیوبندی اس کا اور معنی بیان کرتے ہیں نا اپنی عبارتوں کا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ تم خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کی بجائے کچھ اور کرتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں جی ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، تو علماء نے کہا کہ یہ تو صحابہ نے رائے نہ کہا تو اللہ نے منع کر دیا، کیونکہ یہودی اس کا کوئی اور مطلب لیتے تھے، لینے والے موجود تھے، وہ لیتے تھے اس کا مطلب اور، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ رائے نہ نہیں کہنا۔
تو اگر رائے نہ کہنا اللہ کے منع کرنے کے بعد گستاخی قرار پائے گا تو اب تم جتنی مرضی تعویلیں کرتے پھرو، اپنے کلام کی، تحذیر الناس والے کی، اور حفظ الایمان والے کی، اور براہین قاطعہ والے کی، اور فتاوی رشیدیہ والے کی، جتنی مرضی وضاحتیں کرتے رہو، شریک کلام کفر میں کسی قسم کی بھی تعویل کی گنجائش نہیں۔ تو یہ ان کے علماء کا رد کرنے کے لیے علماء نے رائے نہ کا قول کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں پہ رائے نہ کہنے کے لیے صحابہ کرام کو روک دیا جائے، تم کس طرح شریک کلام کفر کی تعویل کرتے ہو؟ اب انہوں نے وہی بات اٹھائی اور اٹھا کے کہا کیا، اے یہ جی یہ اپنے فتوے کی روح سے فاضل بریلوی کافر، اپنے علماء کے فتوے کے اصول کی روشنی کے پیچھے کے آگے کے نیچے کے دائیں کے بائیں سے یہ ثابت ہوا، یہ مراد نکلی، یہ ہوا وہ ہوا، فاضل بریلوی کافر۔ بھئی وہ جو تقریر لکھی تھی وہ تو تمہارے رد میں تھی، تمہارے اکابر علماء کی صریح کفریہ اقوال کے بارے میں تھی جس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں تھی، وہ تم نے اٹھ کے فاضل بریلوی۔ چلو اگر تم اپنے باپ کے ہو، اگر کسی کے پڑھے ہو، اگر تمہیں کچھ آتا ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ فاضل بریلوی اپنے علماء یا اپنے پیروکار کے اصول کی روشنی میں کافر ہیں، انہوں نے کافر کہہ دیا فاضل بریلوی کو، ایک فتویٰ دکھاؤ فیض احمد اویسی صاحب نے بات کرتے ہوئے فاضل بریلوی کا نام لیا ہو، فیض احمد اویسی صاحب نے یا سعید احمد کاظمی شاہ صاحب نے یا کسی اور عالم دین نے یہ رائے نہ کی بات کرتے ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیا ہو۔ اگر یہ بات کرتے ہوئے تمہارے باپوں کے نام نکلیں پھر کیا کرو گے؟ پھر ان کو کافر مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جن عبارات کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فاضل بریلوی کے خلاف ہیں، اگر تم نے کوئی غیرت کا مادہ تمہارے اندر ہے تو آؤ سامنے آ کے بات کرو، حلفن کہو کہ یہ بات فاضل بریلوی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ وہ کتابوں کے اگلے پچھلے صفحے دکھاؤ، تمہیں چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو بات کرنا۔ وہ حوالے کس کے خلاف ہیں؟ وہ حوالے علماء دیوبند کے ان 4 کافر اکابرین کے خلاف ہیں، اور جو ان کے صریح کفریہ کلام میں تعویلیں کرنے والے تھے ان کے خلاف ہیں۔ تم انہیں فاضل بریلوی کے خلاف ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تمہارے منہ سے وہ ماں کے دودھ کی بو نہیں گئی، اور ٹکر کن سے لیتے ہو؟ فاضل بریلوی سے۔ ابھی تمہارے دودھ کے دان تو گرے نہیں ہیں، اپنے اکابر کا حال تو دیکھو کیا حال کیا تھا انہوں نے۔ اور جی مرتضی حسن دربنگی نے چیلنج کر دیا، فاضل بریلوی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس نے یہ چیلنج کیا تھا نا، جب اس نے مرتضی حسن دربنگی نے کہا تھا کہ میں احمد رضا فاضل بریلوی کے گھر گیا ہوں اور میں باہر کھڑا ہو کے شور مچاتا رہا لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ تو باہر ہی نہیں آئے، تو ہمارے علماء اسی وقت اکٹھے ہو گئے تھے، اسی وقت اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ان کی شاطر چالوں کو جانتے تھے نا، ورنہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو وہ کرنے لگے تھے۔ ہمارے علماء نے چوک میں کھڑے ہو کے کہا کہ مرتضی حسن دربنگی یہاں پہ آ جائے، یہ دیوبندیوں کا بڑا، مرتضی حسن دربنگی یہاں پہ آ جائے اور صرف آ کے یہ بتا دے کہ اعلیٰ حضرت کا گھر گلی میں کس رخ پہ ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، دروازہ کس رخ میں ہے، ہم فاضل بریلوی کی شکست لکھ دیں گے۔ خدا کی قسم مرتضی حسن دربنگی وہاں پہ نہیں آیا۔ بھئی ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کی گلی کے سامنے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے چیلنج کرتا رہا ہوں، وہ بندہ باہر نہیں نکلا۔ اتنا بڑا ہمارے علماء نے جواب چیلنج دے دیا، انہوں نے کہا صرف یہاں پہ آ کے اتنا بتا دے کہ فاضل بریلوی کا گھر گلی کی کس سمت پہ ہے، دائیں یا بائیں ہے، اس رو میں ہے یا اس رو میں ہے، دروازہ کس طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، اتنا بتا دے ہم شکست لکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ اگر گیا ہوتا تو اسی وقت آ کے تھا میں گیا تھا، میں نے وہ فلاں گلی میں گھر ہے، فلاں طرف گھر ہے، فلاں سمت میں گھر ہے، دروازہ اس طرف ہے، فلاں طرف کھلتا ہے، نہیں کہہ سکا، نہیں آ سکا۔ اتنے تو یہ بے ایمان ہے، دغا باز، جھوٹے، چور اچکے، لفنگے، لچے، بدماش، اور امت مصطفیٰ پہ تان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اکابرین پہ بھونکتے ہیں کیونکہ وہ ان کا جنازہ نکال گئے، ان کو ننگا کر گئے۔ ان کی قبریں کھود کے دیکھ لیں، آج تک روتے پیٹتے ہوں گے، اور تان کن پہ؟ جی اہل سنت جو ہیں، بریلوی ہیں، جو ہے جی یہ بڑا یہ کرتے ہیں جی، اس طرح کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، وہ کرتے ہیں۔ تم کسی جوگے ہو؟ اور ہمارے سنی دوستوں نے بڑے بڑے پیارے جوابات دیے ہیں، ہمارے غلام غوث بھائی ہیں اور یہ عبید بھائی ہیں، انہوں نے اس کو تگنی کا ناچ نچا دیا، نتھ ڈال کے رکھ دیا، لیکن کیا ہے، بے غیرتی سے باز نہیں آنا، ایک بات کے پیچھے پڑنا ہے اور جھوٹے ہی سر دھنتے جانا ہے، اگرچہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ اب اس نے یہ کہا، اب کہتا ہے جی ہمارے اکابر کا حوالہ نہ دو،
ہمارے اکابر اگر رائی امت کو کہنا جائز بھی سمجھتے ہیں نا، ان کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ ہم ان کا سہارا کیوں لیں گے؟ ہم تو ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی نہیں ماننی نا، رسول اللہ کی نہیں ماننی نا، اکابرین امت کی نہیں ماننی نا، فاضل بریلوی کی نہیں ماننی نا، تم نے نہیں ماننی ہے، تمہارے لیے حجت نہیں ہے، نہ اللہ، نہ اس کا رسول، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ علماء امت، نہ اکابرین امت، نہ فاضل بریلوی، تمہارے لیے حجت نہیں ہے نا. تو جس کی حجت تم چاہتے ہو، جس کا سرٹیفکیٹ تم چاہتے ہو اپنے فرقے کے مولویوں کا، تو ہم تمہیں تمہارے فرقیوں کے مولویوں سے جواب دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رائی امت کہنا حضور کو جائز ہے. یہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا سہارا لینے کی؟ سہارا وہ لے جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہمارے سائیں ہمارے سروں پہ سلامت ہیں بحمد اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا. ہم نے کسی کا کیا سہارا لینا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے اکابر آج تک منہ چھپاتے ہیں ہم سے. تمہارے اکابر ہمارے اکابرین کے فوت ہونے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، فاضل بریلوی کی بخشش کی دعا مانگی. تو جس طرح تم کتے کی طرح فاضل بریلوی پہ بھونکتے ہو، وہ تمہارا اکابر اس کی زد میں آئے گا. تمہارے اکابرین آج وہ ابو ایوب، عین والا ایوب، ایوب سے بھرا پڑا غلاظت کا پلندہ، بے ایمان، ہر میدان میں ہر جگہ پہ اس کو، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کو چھتر پڑے ہیں بریلویوں سے. لیکن کیا اس کو چودھری بنایا ہوا ہے بلا وجہ ہی، بلا وجہ. کیا کہ بس کوئی یہ نہ کسی کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ یہ ذلیل ہو گیا، اس کو اٹھا کے رکھا ہوا. چھوٹے چھوٹے بونے 2.5 فٹ کے، ان کو اٹھا کے تو سورج کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت ہیں، امام العاشقاں ہیں. آپ کا عرب و عجم میں ڈنکا بجا ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کا چرچا ہے. علماء امت نے آپ کے آگے اپنے سر تسلیم خم کیے ہیں. آپ کو علم کا بادشاہ مانا ہے، ملک الملک مانا ہے آپ کو. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد وقت مانا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے غلاظت کی انگلیاں چاٹنے والوں؟ تمہارے اشرف علی تھانوی نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ اس نے کہا جی ایک شخص ماں سے زنا کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھی تم اس سے زنا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں پورا ماں کے اندر تھا تب ٹھیک تھا، تو اب تو میرا ایک عضو جاتا ہے ماں کے اندر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اس کے بعد اس نے کیا وضاحت دی؟ اس نے کیا وضاحت دی؟ اشرف علی تھانوی نے کمنٹس کیا کیے؟ اس نے کہا کہ عقلی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے، لعنت تیری عقل پہ اور تیرے ماننے والوں کی بھی عقل پہ. عقل سلیم خدا جسے دے وہ یہ بات تسلیم. جاؤ کسی ملحد سے پوچھو، ملحد بھی یہ بات نہیں کرے گا کم از کم سامنے. کسی غیر مسلم سے پوچھ لو، وہ کہے گا میری عقل یہ بات نہیں مانتی. تیری کیسی عقل ہے کہ تو جامع المجددین کہلاتا ہے، تو حکیم الامت کہلاتا ہے؟ اس بات کا حکیم الامت ہے گنڈویاں دی دکان ہے. بہشتی زیور میں کیا تو نے مسئلے لکھ دیے اور کہا میں نے لکھی عورتوں کے لیے تاکہ وہ خوش ہوں، اور مسئلے اس میں سارے مردوں سے متعلق. مطلب یہ تو تم لوگ وہ غلاظت والی انگلیاں چاٹو گے تو یہی حال ہوگا نا. اور جو ہر وقت درود پاک پڑھیں گے، جو ہر وقت حضور کی نعت پڑھیں گے، جو ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور رب تعالیٰ جل وعلا کا شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا، جو ہر وقت ان پہ درود پڑھتے ہیں، جن کے دماغ پاک رہتے ہیں، جن کی روحیں طیب رہتی ہیں، وہ جب بھی کسی مسئلے پہ قلم اٹھاتے ہیں تو سینکڑوں قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، سینکڑوں احادیث سے استدلال کرتے ہیں. اور ایسا استدلال کرنے والے کو امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے. اب اس نے ایک بات اور کی ہے، وہی جو آفت جان ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نام بھی دیکھے نا، آفت جان، مطلب لوگوں کو لبانے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے. وہ جس طرح قاسم ننوتوی اور رشید گنگوئی کا 4 پائی کا واقعہ ساری کتابوں میں لکھا پڑا، ہم نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں سنانا. آفت جان دیکھیں ذرا، انداز دیکھیں ان کا، ہیجڑوں والا آفت جان. اچھا وہ کہتا ہے چلو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ رائے امت کہنا جائز ہے، تو فاضل بریلوی پہ یہ نہیں لگتا. یعنی پہلے تو رائے نا کو رائی سے ملایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا فتویٰ دیوبندیوں کے خلاف تھا، انہوں نے کہا جی فاضل بریلوی کے خلاف ہے، اور نام کہیں بھی نہیں لکھا فاضل بریلوی کا. یہاں تو ہوتا نا کہتے ہیں جی فاضل بریلوی نے یہ کہہ لیا، فاضل بریلوی گستاخ پائے، نہیں لکھا ہوا. بات تو ہو رہی تھی دیوبند کے اکابر کی جو سری کفر خالصتاً کفر کی تعویلیں کرتے پھرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رائے نا بولنے والے تو صحابہ کرام تھے نا،
یہودیوں سے اللہ کو کیا لینا دینا؟ صحابہ کرام کو منع کر دیا. اب رائنا سے آگے رائی پہ جب ہم نے دکھایا کہ تمہارے اکابر کا فتویٰ ہے کہ رائی امت کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, تو اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں وہ دیکھیں جی فاضل بریلوی پہ فتویٰ لگے ہی لگے. جی وہ کیوں؟ جنہوں نے ساتھ بکریوں کا ذکر کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ رائی کا مطلب انہوں نے چرواہا لیا ہے کیونکہ ساتھ بکریوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس پہ بھی ہمارے وہ عبید رضا بھائی ہیں, انہوں نے کافی سارے دلائل دے دیے, ان کی اپنی کتابوں سے بھی دے دیے, اور اپنے باپ کو نہیں مانتے, موقع آئے گا تو اب یہ انہوں نے حوالے کیا کرنے ہیں؟ مطلب جب موقع آئے تو یہ تو باپ کو چھوڑ جائیں گے, کہیں گے نہیں جی ہم نہیں مانتے. کئی ہم نے دیوبندی دیکھے ہیں کہ انہوں نے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا, ساری زندگی مال اس کا کھاتے رہے اور آخر میں کہہ دیا یہ مشرک مر گیا. ساری زندگی اسی کے تخم سے پیدا ہوئے, اسی کا ساری زندگی مال کھایا, اسی سے نام کمایا, اسی نے سارے ان کے معاملات, ان کو چلنا سکھایا, پاؤں چلنا سکھایا, نوکریوں پہ لگایا, ان کی خاطر دھکے کھائے. ٹھیک ہے جی, سارا مال باپ کا ہڑپ کر لیا, جنازہ پڑھنے کا وقت آیا جی مشرک مر گیا. جی مشرک کیسے مر گیا؟ جی یہ یا رسول اللہ انظر حالنا پکارتا تھا. اب قرآن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا انظر کا. یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, انظرنا. تو اگر یہ انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا میں آ جائے تو اب کیسے شرک ہوگا؟ عقل کے اندھو, رسول اللہ کے دشمنوں, حضور کی امت سے بغض اور حسد رکھنے والے بے ایمانوں, 2 ٹکے کے ہو کے تم امت مصطفیٰ پہ تان کرتے ہو. اب کہتا ہے جی وہ کیونکہ ساتھ بکریوں کا ذکر ہے لہذا فاضل بریلوی پہ فتویٰ لگے گا. کیسے لگے گا پتر؟ اکابرین امت بھی, بڑے بڑے پائے کے ولی کامل بھی اپنے اشعار میں یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ راعی امت اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے. اللہ, کس پیار بری نظروں سے دیکھتا ہے. اب چرواہا کیسے مانا کرو گے؟ اب اگر چرواہا مانا کرو گے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو چراتے تھے؟ معاذ اللہ, ان کو گھاس پھوس چرواتے تھے. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی تو ہم پالے ہوئے ہیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ دے رہا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھتا بھی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے, رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت, بغیر وقفے کے. اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, سنتا ہے. اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے. الآن کما کان, جیسا وہ پہلے تھا ایسا ہی اب ہے, ایسا ہی ہمیشہ کے لیے رہے گا. اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بکری ایک معصوم جانور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پیار سے اپنی امت کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی درندہ یعنی دیوبندی, کوئی بھیڑیا یعنی وابی, کوئی خونخوار جانور رافضی, کھٹمل, قادیانی, یہ ان پہ حملہ آور نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بکری کا لفظ بھی آ گیا اور امتیوں کا بھی لفظ آ گیا تو اب میں نا نگہبان ہی ہوگا نا. اب مانا چرواہا تیری امی کی کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے کہ اب تو اس کا مانا چرواہا کرے گا؟ اب بھی اس کا مانا یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان امتیوں کو جو کہ بولی بالی بھیڑوں بکریوں کی مانند ہیں, جن پہ خونخوار بھیڑیوں کا, درندوں کا حملہ کرنے کا خدشہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تو اب کیا مطلب ہوا؟ اب یہی مطلب ہوا کیوں دیکھ رہے ہیں حضور, کیوں دیکھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ حضور نگہبان جو ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی جو ہیں, حضور ان کے حاکم جو ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسئول ہیں. امت کے بارے میں مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا, تجھے کون پوچھتا ہے وہاں پہ؟ تیرے اکابر کی تو درگت بن رہی ہوگی. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, وہ جب وہ کوئی نعت پڑھتا ہو نا تو وہ نقیب کو کہتا ہے جی 2 شعر میرے ذرا پہلے پڑھا دینا, میں پھر کسی اور جگہ سے بھی جانا ہے. کہتے ہیں نا اکثر نعت خان نقیب کو کہتے ہیں. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو جلسہ ہوگا نا, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کے جھنڈے کے تلے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اور ساری امت مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گی. اور وہاں پہ نقیب کون ہوں گے؟ وہاں پہ نقیب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے موقع ملا تو میں جبریل سے کہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں دو اشعار مجھے بھی کہنے دو. اور پھر وہ آپ کی مشہور زمانہ نعت آپ فرماتے ہیں وہ ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت تو وہاں پہ بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہوں گے اور تمہاری درگت بنتی ہوگی. تم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ آج مددگار مانتے ہو نہ کچھ مانتے ہو. قیامت والے دن کیسے مانو گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.